تھوڑی سی احتیاط برتیں اپنے حالات، اپنی صحت اور اپنے معاشی لمیٹیشنز کو دیکھ کر۔ یہ ویڈیو ان 4 برج کے لیے ہے جن کو اس مارچ کے مہینے میں بہت احتیاط برتنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مس لالہ رخ اپنے چینل لالہ رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں۔ پلیز آپ لوگ بہت عزت دے رہے ہیں، بہت پیار کر رہے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میرے سبسکرائبرز بڑھتے جائیں۔ دیکھیں، ویوز بڑھنے چاہیے، آپ لوگوں کی محبت نظر آنی چاہیے۔ مجھے یہ چاہیے کہ مجھے پتہ لگے کہ جی آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ ضرور لکھیں تاکہ اگر میں نے دیکھیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، سوائے اس کے کہ سر پہ دوپٹہ لے، اس کے علاوہ کوئی اور کمنٹ ہے تو میں ضرور بہت شوق سے پڑھوں گی۔ یہ ویڈیو ان 4 برج کے لیے ہے جن کو اس مارچ کے مہینے میں بہت احتیاط برتنی ہے۔ ویسے تو یہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے کیونکہ ہمارا رمضان شریف اس میں شروع ہونے والا ہے، اس لیے یہ بہترین مہینہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے صحت وائز یا شہرت یا پیسہ یا فیملی، کوئی نہ کوئی تھوڑی سی احتیاط برتنی پڑے گی۔ پہلا برج جس کے لیے میں یہ کہوں گی وہ ہے ٹورس۔ ٹورس جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آئندہ آپ کو ڈیٹس بھی بتا دیا کروں گی کہ مہینوں کی کون سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ گوگل پہ ٹورس ڈالیں گے تو اس کو آگے آپ کو ڈیٹ نظر آ جائے گی کہ مہینے کی کون سی تاریخ سے لے کر کون سی تاریخ تک کے لوگ جو ہیں وہ ٹورس میں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے کال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں اور پوچھتے جی ہمارا بتا دیں اسٹار کیا ہے۔ دیکھیں، سچی بات ہے، میں بہت بیزی ہوں آج کل، میں نے ایک شاپ سٹارٹ کی ہے، میرا یہ کام بھی ہے، مجھے لوگ اپنی پرابلمس کے لیے کال کرتے ہیں۔ صرف یہ فون کر کے یہ پوچھنا کہ جی میرا سٹار کون سا ہے از ویری ویری امیزنگ، کیونکہ گوگل پہ آج کل ہر چیز ہے۔ گوگل آنٹی سے آپ کے پاس اگر اے آئی ہے، آپ اس سے پوچھیں، آپ وائس سے کر لیں، اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ پوچھ لیں۔ ٹورس کے لیے یہ مہینہ بہت احتیاط والا مہینہ ہے، اس میں پلیز تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلے کیجیے گا، کیونکہ یہ مہینہ آپ کے کوئی ڈراسٹک یعنی کہ کوئی بہت شدید قسم کے فیصلے کرنے کا نہیں ہے۔ اس میں اپنے کو تھوڑا سا دھیما رکھیں، ٹیمپرنس رکھیں۔ ٹیمپرنس جو میرا کارڈ ہمیشہ نکلتا ہے اس میں ٹیرو کارڈز میں، یعنی کہ اپنے کو ہولا ہاتھ رکھیں، نہ بہت زیادہ خرچہ کریں، نہ بہت زیادہ۔ اگر آپ کو جاب کا کوئی پرابلم ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ آپ جاب چینج کریں۔ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آرام سے گزار لیں۔ اس کے بعد اپریل اور مئی میں دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے لیے اچھے ستارے ہیں، آپ کا وقت اچھا ہے تو آپ ضرور انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ سب سے زیادہ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ ان 4 برج کے لیے جو میں بتاؤں گی ان کے لیے صحت کے حساب سے ہے، کیونکہ رمضان بھی شروع ہو جاتا ہے اور ہم بہت زیادہ سے بے احتیاطی کرتے ہیں اپنی خوراک میں، ٹائمنگ میں۔ اس میں آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، تو یہ خاص طور سے ٹورس کے لیے ہے۔ اگلا جو ہے جن کو بہت احتیاط کرنی ہے وہ ہے لیو۔ لیوز جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بہت ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ان کی ضد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ضدی ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ مہینہ ذرا سا اپنے کو دھیمے میں رکھیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہ کریں، لڑائی نہ کریں، اپنی پوائنٹ آف ویو کو نہ ہی بتائیں اپنے باسوں کو تو بہتر ہے، یا اپنی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے میں اس طرح میں نہ پڑے۔ فیملی والے لیوز کے لیے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے، اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ جلدی آؤٹ آف مزاج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے۔ اچھا، میں نے دیکھا پاکستان میں رمضان جب آتا ہے تو ایک تو مہنگائی تو ہوتی ہے، ساتھ ہمارے یہاں لوگوں کو غصہ بھی بہت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو سارا دن میں ویسے بھی 4 گلاس پانی نہیں پیتے تھے، رمضان میں پانی نہ پینے سے ان کو ذرا کچھ زیادہ ہی غصہ آتا ہے۔ ٹریفک میں ہارنز بج رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، رمضان صبر سکھاتا ہے، رمضان اپنے کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، نفس پہ کنٹرول، اپنی تمام نفسوں پہ، یعنی آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہے، پینے کو چاہ رہا ہے، گندی باتیں کرنے کو چاہ رہا ہے، فلمیں دیکھنے کو چاہ رہا ہے، گانے سننے کو چاہ رہا ہے، ڈانس کرنے کو چاہ رہا ہے، شراب پینے کو چاہ رہا ہے، جوا کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے اپنے تمام نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہی رمضان کا مین اسپرٹ ہے۔ صرف کھانے سے پرہیز اور پانی سے پرہیز از ناٹ رمضان، سو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ۔ تو لیوز کے لیے تھوڑا سا اپنے کو
سیلف کنٹرول کے لیے یہ بہت ضروری مہینہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جی سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس کے لیے بھی یہ ذرا احتیاط برتنے کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ جو بہت اوور ایکٹیو ہیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا سا سلو ہو جائیں، ٹائم اپنی فیملی کو دیں، اپنے پیرنٹس کو دیں، اپنے وائف کو دیں، بچوں کو دیں۔ پیسہ دیکھیں، آپ پیسے سے اچھے کپڑے، اچھے کھلونے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ سیجیٹیرینز میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، ہاؤس وائف فیملی کے لوگ جن کے گھر میں بچے ہیں چھوٹے، کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ آئی نو آپ تھک جاتے ہیں، سحری، افطاری، یہ تمام چیزیں اور ساتھ روزہ، اسی لیے اتنا بڑا آزمائش کا مہینہ ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، کوئی بیکار فضول اخراجات نہ کریں۔ میں نے ایک چیز پچھلے 30 ایئرس سے ٹرائی کی ہے اور بہت فائدہ مند رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ہے ہم بہت کم فرائیڈ چیزیں، پکوڑے، سموسے اور یہ چیزیں کم ہی کرتے ہیں۔ ہم کھجور سے روزہ کھول کے اور جو شربت بھی بناتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ دودھ ہو اور دودھ میں تخم ملنگا ڈال لیا کریں، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سارے دن کی گرمائش آپ کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم سے کم کریں، رمضان میں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں، آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ پلیز اپنے گھر میں صحت مند ایٹماسفیئر بنائیں، اور ہم فوراً اس کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر رات کو تھوڑی سی بھوک لگے تو فروٹ کھا لیں جب تک کہ آپ کو سحری کا ٹائم نہ ملے، اور پراٹھے کی جگہ سادی روٹی کھا لیں۔ بچوں کو پراٹھا دیں۔ بڑی عمر کے لوگ میں طرح جو 40 سے لے کے 60 تک کے لوگ ہیں، وہ لوگ پراٹھے سے پرہیز کریں۔ اسپیشلی اگر آپ بیمار ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھ رہے تو سب پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہوتی ہے نا سحری کے وقت پراٹھوں کی، او مائی گاڈ، کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ پراٹھے کھائیں، ہے نا۔ لیکن تھوڑا سا پرہیز کریں، ایک دن چھوڑ کے کھا لیں، ٹھیک ہے۔ سو اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنا انٹیک کا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اوور ایکسپینڈیچر کہیں پر بھی نہیں کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ برانڈیڈ کپڑے بچوں کو پہنائیں۔ ایک سال آپ یہ سوچ لیں کہ اس سال ہم نے بجائے اپنے بچوں کو برانڈیڈ کپڑے پہنانے کے، ہم نے غریبوں کو زیادہ دے دینا ہے کھانے کے لیے، راشن پرووائڈ کر دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت مہنگے کپڑے رکھیں۔ فار ایگزامپل ہمارے گھر میں بجٹنگ ہوتی ہے، ہم نے کپڑوں کے لیے آپ لوگوں نے پیسے رکھے، جی 5-5 ہزار ایک ایک بچے کے، اور آپ کے 3 بچے ہیں 15,000، اس میں سے 5,000 کا آپ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیں، اور کوشش کریں کہ ذرا سے سستے کپڑے بچوں کو لے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا اینڈ میں حساب ہوگا، بڑی بڑی تو ہوتی نہیں ہیں۔ آپ کو پورا ملک کھانے کو اور بیچنے کو تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، نہ دنیا کی کوئی آپ کو قارون کے خزانے مل رہے ہیں، نہ آپ کی مائنز ہیں، گولڈ مائنز ہیں جو آپ بڑی بڑی باتیں کریں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اپنی گاڑی کسی غریب کو دے دیں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہوں۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم اینڈ چیریٹی بگنز ود ویری لٹل۔ تھوڑا تھوڑا روز کا اگر نکالیں اور کسی کے لیے جمع کر کے رکھ لیں تو وہ سب سے بہترین چیریٹی ہے۔ آخری سٹار جو میں خفا ہوں کیونکہ یہ میرا سٹار بھی ہے، ایکویریس۔ ایکویریس کو بہت خیال رکھنا ہے اس مہینے میں، اور مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں سائیکک ریڈر بھی ہوں نا، مجھے پتہ ہے صحت کا بہت زیادہ پرابلم ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹرز نے اب منع کیا ہوا ہے روزے رکھنے سے۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اتنی بہت بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مجھے ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، السر کا پرابلم ہے، بلا 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 بلا، بھائی مسئلے بتانا شروع کریں تو بس زندگی ختم ہو جائے۔ مگر اس کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ روزے رکھیں، دل چاہتا ہے عبادت میں کتنا مزہ آتا ہے، وہ فجر کے وقت اٹھنا، وہ سب کا مل کے سحری کرنا، اس اتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز، وہ جب آسمان پہ سفیدی آتی ہے، مجھے اس قدر زیادہ فجر اور مغرب کا ٹائم پسند ہے، اور رمضان میں یہ 2 ہی وقت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے ہمارے مذہب کے لوگوں کے لیے۔ باقی اور مذہب میں بھی روزے ہیں، بٹ ان کے پاس یہ خوبصورتی نہیں ہے جو ہمارے لیے ہے۔ دوسرا، ایکویرینس کو تھوڑا سا اپنے فائنینشیل حالات دیکھنے چاہیے۔ میرے تو اس وقت بہت ٹائٹ ہے، مگر مجھے میرے اپنے اللہ سے بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں تمام لوگ جو باہر رہتے ہیں اور پاکستان میں، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں بینکس بھی پیسے کاٹتی ہیں زکوٰۃ کے، اور اس کے لوگ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اکثر جو مستحق لوگ ہیں
ان تک کبھی بھی یہ چیز نہیں پہنچتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ذاتی دیکھ کر کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ریئلی ڈیزرونگ ہیں، سفید پوش جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، ان تک اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات اور اپنے بچوں کے صدقے اور اب سب کچھ پہنچائیں۔ تو میں نے آلریڈی کافی لوگوں سے کہا ہوا ہے، اور جو بھی اور کرنا چاہے میرا نمبر چل رہا ہے، آپ مجھے کال کر کے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ یقین مانیں میرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے، کہتے تو سب یہی ہیں، کہ میں لٹرلی ایک کاپی بناتی ہوں، جو بھی مجھے پیسے زکوٰۃ کے زمرے میں آتے ہیں ان کا الگ حساب ہوتا ہے۔ اور پچھلے سال 2000 روپے رہ گئے تھے آخر میں، اور وہ مجھے کیونکہ 30ویں روزے سے پہلے دینے کی کوشش ہے اور 29ویں سے پہلے کی کوشش ہے، تو وہ ہم نے فوراً کسی کو راشن لے کے تھوڑا سا اور ڈال دیا، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ راشن صرف آپ رمضان میں کھائیں۔ تو اس طرح میں اس دفعہ چاہ رہی ہوں کہ کچھ میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، جہاں میں رہ رہی ہوں اور میرے پاس جہاں کم از کم 15 بچے کام کر رہے ہیں۔ چائلڈ لیبر کے خلاف پاکستان میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں بہت ہو رہا ہے، اور ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سب جو بھی بھیج سکتا ہے، جتنا بھی، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یو شوڈ آل کنٹریبیوٹ، اور میں ان سب کو ایک ایک ریڈی میڈ سوٹ یا جوڑا لے، کیونکہ سلائی بہت مہنگی ہے، تو میں کوشش کروں گی کسی ہول سیل مارکیٹ میں جا کے لڑکوں کے کپڑے ذرا مشکل سے ملتے ہیں، وہ لے کے ان سب کو دے سکوں۔ تو یہ آپ لوگ سب اور میں مل کر یہ کریں گے۔ جب ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے، پاک رکھیں گے اور اللہ کے آگے جھک کر رہیں گے، تو اللہ ہمارے لیے، سب ایکویرینس کے لیے، میرے سمیت، یہ مہینہ ہمارے لیے جو بھی مشکل آنے والی ہے اس کو آسانیوں میں بدل دے۔ سب کے لیے یہ دعا ہے، سب کے لیے یہ فضیلتیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے جو بیماری یا سختی کا ٹائم لکھا ہے وہ تو ہے، وہ تو آپ کی آزمائش ہے اور وہ تو ہونی ہے۔ ابھی جب میں دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کا میرے لاسٹ انٹرویوز کے نیچے، تو کسی نے لکھا تھا کہ میں ایکویریس ہوں اور میرے آج کل مالی حالات بہت ٹائٹ جا رہے ہیں، وہ تو 85% پاکستانیوں کے سب کے جا رہے ہیں۔ اگر تو آپ ذاتی چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس نیچے نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ اپوائنٹمنٹ لے کے میں آپ کو اسپیشلی آپ کے لیے وظیفہ بتاؤں۔ دیکھیے تھوڑا سا میں بتاؤں کیوں میں ذاتی طور سے کیوں کہتی ہوں، ایک تو اس میں میری فیس تو ہے ہی ہے، لیکن آپ پرسنلی اپنی زندگی میں ایسا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس ٹائم میں تھوڑی سی رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ پہلے ہم نے یہ تشخیص کرنی ہوتی ہے، ایسا کہ ڈاکٹر ڈاکٹر کو جب تک آپ کی بیماری نہ پتہ لگے، سب کو پتہ ہے کہ ڈسپرین اور ایسپرین اور پیراڈول سر کے درد کے لیے اور بخار کے لیے ہیں، وہ آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 800 دفعہ روزانہ، وہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اللہ بہتری کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے ذاتی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو ان کے لیے چاہیے، تو آپ مجھے ضرور کال کریں اور میں آپ کو ذاتی وظیفہ دوں گی۔ بہت شکریہ جی۔